ہم اس انداز کے حوالے سے اس دین کی روشنی میں اصحاب رسول کی تکریم کرتے ہیں، اور جن کو تم نے حجروں میں صحابی بنایا ہے اس کی تکریم کیسے کریں جب جو خود رسول کی تکریم نہیں کرتا، بالواسطہ رسول پر سب و شتم کرتا ہے، کرواتا ہے، اور اس کو دستوری تسلسل میں یہ ظلم اور بربریت کرواتا ہے۔ ہم تو ایسے دین کو نہیں مانتے، اس دین سے بیزاری کا اعلانیہ اعلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور امت سے بھی کہتے ہیں کہ اموی دین سے فی الفور اعلانیہ بیزاری کا اعلان کریں کہ اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے، یہ ملا کا گڑا ہوا دین ہے، نہ اس کا قرآن سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ مزاج رسول سے تعلق ہے، نہ مشیت الہی سے تعلق ہے، اور نہ ہی اصحاب رسول کے تقدس سے تعلق ہے۔ حقائق جب سامنے آتے ہیں تو آپ کو کڑوے لگتے ہیں۔ حضرت حجر بن عدی اور ان کے 12 ساتھی کس جرم کی پاداش میں قتل کیے گئے؟ کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ اگر تمہارا یہ فتویٰ ہے اہل سنت کے ٹائٹل پر کہ صحابہ کی تکریم نہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، کیونکہ یہ توہین اور اہانت اور تذلیل جو ہے صحابہ کی اور اہل بیت کی تمہارے ننہال کے گھر سے شروع ہوئی ہے۔ آؤ نا، کوئی حوالہ تو پیش کرو، نہیں کوئی ہوگا تو پیش کرے گا نا، تو اس پر تو بحمد اللہ تعالی ہم پورا مطالعہ پیش کریں گے۔ تو ان کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے علاقے کے خطیب سے کہا کہ مولا کائنات جو ہیں اللہ کی حرمت ہیں، ان پر سب و شتم نہ کیا کرو، جمعہ لیٹ کرتے ہو، نماز بر وقت پڑھایا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے یہ شکایت کر دی آپ کے ماموں سے کہ جناب یہ معاملہ ہے، تو ان کو حکم دیا گیا کہ جناب ان کو گرفتار کر کے بھیجا جائے، اور دربار شاہی میں پیش کیے گئے مقدس صحابہ، اور ان سے کہا گیا کہ اگر جان بخشی کی ضرورت ہے تو پھر علی پر لعنت کرو۔ یہ ہے اموی دین۔ مولویو شرم کھاؤ، حیا کرو کچھ۔ علی پر لعنت کرنے والے کو تکریم دی جاتی ہے تمہارے ننہال کے کاشانہ پر، شاہی محلات کے اندر۔ جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے اسے عزت دی جاتی ہے، جو تکریم کرتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ میں اس دین کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس دین کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ مزاج رسول سے ہے، نہ تکریم صحابہ سے ہے۔ اس دین کا تعلق جو گھڑا ہوا تصور دین ہے وہ اموی دین ہے، اور ملا کا گھڑا ہوا ہے، اور رشوت خور ملاؤں نے یہ دین ترتیب دیا ہے۔ اور بیت المال کے اندر کتنی کتنی خیانتیں ہوئی ہیں، کیسے ہوئی ہیں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ابھی سے ہی چیخیں نکلنے شروع ہو گئیں اور کہنا شروع کر دے یہ فتنہ۔ فتنہ تم ہو۔ میری باتوں کو سباق و سیاق سے ہٹ کر، قطع برید کر کے، چوروں کی طرح جملے چرا کر لوگوں کے سامنے پیش کر گمراہ کر رہے ہو پیش کر کے۔ ویسے میں احتیاطاً شیعہ مصادر کو استعمال نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن حیرت اس بات پر ہے اس وقت بھی مدارس سے بریلویہ کے اندر شیعہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ آپ کو تو علم پڑھنا سکھایا ہی شیعہ نے ہے، تو شیعوں کا کھا کر شیعوں کا پڑھ کے پھر شیعوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہو،